عظیم تہذیبوں کی سرزمین چولستان ترکی اور فارسی کے دو الفاظ چول اور ستان کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے صحرائی جگہ۔ مقامی زبان میں اسے روہی کہا جاتا ہے۔ روہی رت رنگیلڑی کے مناظر فطرت چشم بینا رکھنے والوں کے لیے طلسماتی کشش رکھتے ہیں۔ مسحور کن چاندنی راتیں، چرواہوں کے الغوزوں کی تانیں، جانوروں کے گلے میں بندھی گھنٹیوں کی جھنکاریں، بھیڑیں، میمنے اور گائیں چراتی اور ٹوبوں سے پانی بھرتی مٹیاریں اور شوخ رنگ لباس زیب تن کیے پیلو چنتی دوشیزائیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے صحرا میں پریوں کی ٹولیاں گھوم رہی ہوں۔ دنیا کا یہ منفرد صحرا اپنی دو انفرادی خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہے، ایک اپنی ظاہری حالت اور دوسرا گمگشتہ تہذیب کے دفینوں کی وجہ سے۔ ویسے تو صحرا ایک جیسی خصوصیات رکھتے ہیں، مثلاً وہاں گرمی اور سردی شدت سے پڑتی ہے، ریت کے طوفان آتے ہیں اور موسم خشک رہتا ہے۔ گو وہاں چند ایسے گوشے بھی موجود ہیں جو چٹیل صحرا میں سایہ اشجار مہیا کرتے ہیں۔ پاکستان کا منفرد صحرائے چولستان بہاولپور ڈویژن کے 2/3 رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کا رقبہ 61,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ تھر کے بعد یہ پاکستان کا دوسرا بڑا صحرا ہے۔ اس کی لمبائی 480 کلومیٹر اور چوڑائی 180 کلومیٹر ہے۔ یہ وسیع و عریض صحرا ایک طرف بھارت کے علاقے راجستھان سے جڑا ہوا ہے اور دوسری طرف سندھ کے ریگستان تھر سے۔ یہ بہاولپور ڈویژن کے 3 اضلاع بہاول نگر، رحیم یار خان اور بہاولپور پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی انسانی آبادی تقریباً 1.25 لاکھ اور جانوروں کی تعداد 16 لاکھ کے قریب ہے۔ چولستان فطری حسن سے مالا مال خطہ ہے۔ یہاں سارا سال ریتلے ٹیلوں پر خضر جھاڑیاں اور پودے اگتے ہیں۔ یہ خوبی دنیا کے کسی اور صحرا میں نظر نہیں آتی۔ یہاں ریت کے ٹیلے 30 سے 100 فٹ تک اونچے ہیں۔ چٹیل میدان ہونے کے سبب شدید گرمی پڑتی ہے۔ نباتات میں بعض قیمتی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جو حکمت کے دل دادا افراد کے لیے تحفہ ہیں۔ چولستانیوں کا رنگ گہرا گندمی ہے، تاہم عورتوں کا رنگ قدرے نکھرا ہوتا ہے۔ دھوپ سے جلا چہرہ چولستانی چہرے کی پہچان ہے۔ چولستان کی آب و ہوا ہر موسم میں انتہا درجے کو چھو لیتی ہے۔ یہاں کوئی راجبا یا نالا نہیں۔ بارش سے کچھ جنگلی جڑی بوٹیاں اگ آتی ہیں جو پورے خطے کو خوبصورت بناتی ہیں، لیکن یہ خوبصورتی پائیدار نہیں ہوتی۔ گرمی پڑتے ہی جڑی بوٹیاں جھلس جاتی ہیں اور چولستانی پھر اگلی بارش کا انتظار کرتے ہیں۔ صحرا میں زندگی کی تمام رعنائیاں زیادہ تر بارش ہی کی مرہون منت ہیں۔ چولستانیوں کی اپنی مخصوص عادات اور رسم و رواج ہیں۔ چرواہے ہونے کے باعث وہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالتے ہیں۔ طوفان کی آمد کا ادراک رکھتے اور صحرا میں بانسری بجا کر اپنا ریوڑ اکٹھا کر لینے کا گر جانتے ہیں۔ تاہم چولستان میں مجموعی طور پر زندگی مصائب سے پر ہے۔ کھانے پینے سے لے کر موسم تک ہر چیز کا انحصار قدرت کے مزاج پر ہے۔ پانی ہے تو زندگی ہے، سرسبزی اور شادابی ہے۔ اس مقولے کی حقیقت چولستان کے باسیوں سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا ہے۔ روہی کے گرم اور بنجر ٹیلوں پر جب بارش کے قطرے گرنے لگیں تو یہاں کے باسیوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ چند دن میں نشیب و فراز پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگتا ہے۔ اب صحرا زندگی کی لہر کے زیر اثر انگڑائیاں لیتا ہے۔ خوشیاں جاگ اٹھتی اور مویشیوں کے گلے میں گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ قدرت مہربان ہو، بارشیں اچھی ہوں تو چولستان میں زندگی گزارنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے اور یہاں کے لوگ خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ پانی کی کمیابی ہی ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دور دور تک کنوؤں کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اس باعث پانی کی باقاعدہ راشن بندی ہوتی ہے۔ چولستانی پانی سے بھرے تالابوں کی تلاش میں مسلسل سفر میں رہتے ہیں۔ جب گرمی میں یہ تالاب خشک ہو جائیں تو وہ نقل مکانی کر جاتے ہیں۔
جب بادل آئیں تو ان کی امیدوں کے کنول کھل اٹھتے ہیں اور وہ وفور مسرت سے میلوں کا سفر طے کر کے دوبارہ واپس آتے ہیں۔ حکومت کے مختلف منصوبے روحی کے بہتر مستقبل کی نوید سنا رہے ہیں۔ اگر ان پر عمل ہو جائے تو چولستان ایک بار پھر باقڑا تہذیب کی طرح سرسبز و شاداب ہو سکتا ہے۔ چولستان قدرت کا ایک حسین شاہکار ہے۔ بچے کھچے چولستانی صحرا کا قدرتی حسن برقرار رکھنے کی تگ و دو میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی حقیقتاً بڑی تلخ ہے۔ انہیں تفریح کے زیادہ تر مواقع شادیوں پر میسر آتے ہیں یا پھر جب وہ ٹیلے پر بیٹھ کر مویشی چراتے ہوئے خواجہ غلام فرید کی کافیاں اور دوہڑے گاتے ہیں۔ چولستانی اپنی خوشیوں اور شادی کے منصوبے اس وقت سے ترتیب دے رہے ہوتے ہیں جب بارش ہو جائے۔ بارشیں ہونے سے تالاب بھر جاتے ہیں جس سے جانوروں اور انسانوں کو وافر پانی دستیاب ہوتا ہے۔ چولستان میں لسی خشک کرنے کا ایک انوکھا طریقہ ہے۔ سردیوں میں جب لسی وافر مقدار میں ہو تو اسے خشک کر لیا جاتا ہے اور پھر چولستانی اسے گرمیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ لسی خشک کرنے کے لیے گڑھا کھود کر اس پر کمبل پھیلاتے اور اس پر لسی ڈال دیتے ہیں۔ لسی کا پانی آہستہ آہستہ کمبل سے گزر کر نیچے چلا جاتا ہے اور کمبل پر صرف دہی رہ جاتا ہے جسے چولستانی خشک لسی کے طور پر استعمال کرتے اور حسب ضرورت صاف پانی میں گھول کر پیتے ہیں۔ چولستانی مرد اپنی سج دھج پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ سر پر پگڑی باندھتے اور رومال یا اجرک کندھے پر رکھتے ہیں۔ چولستانیوں کو مونچھیں رکھنے کا بھی بہت شوق ہے۔ مردانہ وجاہت اور چہرے کا حسن مونچھیں ہی تصور کی جاتی ہیں۔ چولستانی عورتیں چولی اور گھگرا پہنتی ہیں۔ سردیوں کے پہناوے میں کڑھائی والے چولے پہنے جاتے ہیں۔ گھگرا عموماً چھینٹ کے کپڑے کا ہوتا ہے یا پھر مقامی سطح پر ہاتھ سے ٹھپا لگا کر بنایا گیا کپڑا استعمال ہوتا ہے۔ چولستان میں مختلف قسم کے جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں۔ اکثر چولستانی شکار سے لطف اندوز ہوتے ہیں جس میں ہرن اور ٹوبوں پر مرغابیوں، تلور اور تیتر کا شکار شامل ہے۔ گرمیوں خصوصاً ساون میں جب ٹوبے بھر جائیں تو مرغابی کا شکار کیا جاتا ہے۔ اونٹ یہاں کا خاص جانور ہے جسے ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اونٹ سدھاتے ہیں۔ متعدد مقامات پر اونٹوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں جن کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ چولستان کے سینے پر موجود بلند و بالا قلعے آج بھی سیاحوں کو ان تہذیبوں کی کہانیاں سنانے کو بے قرار نظر آتے ہیں جو ان کے زیر سایہ پھلتی پھولتی رہیں۔ ان قلعوں نے سکندر اعظم اور محمد بن قاسم کے گھوڑوں کی سموں کی چاپ بھی سنی ہے اور محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری جیسے حکمرانوں کا جاہ و جلال بھی دیکھا ہے۔ چولستان میں قلعوں کا جال بچھا ہوا تھا جن میں سے اکثر اب معدوم ہو چکے ہیں۔ ان قلعوں میں موج گڑھ، جام گڑھ، قلعہ مروٹ، پھولڑا اور ولہر شامل ہیں۔ بہاولپور ڈویژن میں 50 کے قریب قدیم قلعوں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یہ سب قلعے ایک جیسے نہیں بلکہ مختلف طرز تعمیر رکھتے اور چھوٹے بڑے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ وسیع ریگزار میں جب انسان کی نظر ان قلعوں پر پڑے تو اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جوں جوں ان کے قریب پہنچیں انسانی زندگی کے آثار نمایاں ہوتے جاتے ہیں۔ سینکڑوں کلومیٹر پر پھیلے اس وسیع و عریض صحرا میں واقع ایک لمبے اور گھنے سرسبز جنگل کی موجودگی ناقابل یقین امر ہے۔ اس جنگل میں سانپ، بچھو اور دیگر حشرات الارض کے ساتھ دیگر جنگلی جانور، ریچھ، گیدڑ، جنگلی کتے، نیل گائے، ہرن اور مور بھی پائے جاتے ہیں۔